امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل کی جو ویڈیوز ہیں اس میں ہم تنقید کے متعلق آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی جو کلاس تھی اس میں ہم نے مشرقی جو نقاد تھے ان کا نظریہ دیکھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم مغربی جو نقاد رہے ہیں ان کے تصورات کو جانیں گے۔ یہاں پر مشرقی زبان، مشرق سے مراد ہے کس سے؟ عربی، فارسی، چینی، جاپانی اور اردو سے وغیرہ کے علاوہ، اور جو یوروپین زبانیں ہیں وہ بھی، یہ ساری زبانیں کس میں آتی ہیں؟ مشرقی زبانوں میں آتی ہیں۔ اب ہمیں آج مغربی زبان کی بات کرنا ہے، تو مغربی ان زبانوں میں جو تنقید ادب لکھا جاتا ہے وہ سب مغربی تنقید کے زمرے میں شمار ہوتا ہے، یعنی کہ عربی، فارسی، چینی، جاپانی اور اردو وغیرہ کے علاوہ جو یوروپین زبانیں ہیں، یوروپین زبانیں جتنی بھی ہیں ان زبانوں میں جو تنقید لکھی گئی وہ مغربی تنقید کہلائی، ان کو چھوڑ کے، ہے نا، ان زبانوں کو چھوڑ کے، اردو وغیرہ کے علاوہ۔ اس میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ آتا ہے، اس میں کئی سارے آپ کے نقاد رہے ہیں۔ کون کون رہے ہیں؟ کئی سارے ہیں، جیسے عمر ہیں، افلاطون ہیں، ارسطو ہیں، اور آپ کے ہورس ہیں۔ یہ سارے جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ آپ کے مغربی کیا ہے؟ نقاد ہیں۔ ان کے نام خاص لیے جاتے ہیں۔ دانتے ہیں، یہ نام ہے، گوئٹے، کولرچ، میتھیو آرنولڈ ہیں، ٹولسٹائی ہیں، والٹر پیٹر ہیں، ٹی ایس ایلیٹ ہیں، آئی اے ریچرڈس ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہم یہاں پر آج تفصیل سے پڑھیں گے کہ کس کا کیا نظریہ تھا مغربی نقادوں کا تنقید کے متعلق۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں افلاطون کی۔ افلاطون جو ہے یہ ایک نامور یونانی فلسفی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ سے لگ بھگ 400 سال پہلے کا زمانے کی یہاں پر بات کرتے ہیں۔ افلاطون جو ہے یہ سقراط کے کیا تھے؟ شاگرد اور ارسطو کے استاد تھے۔ یہ جو ارسطو ہے نا، یہ ان کے کیا ہیں؟ استاد ہیں۔ دیکھیے ان کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 427 قبل مسیح ہوئی ہے۔ تو یہ عیسیٰ مسیح سے کہ 400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے پیدائش کی، اور ان کی وفات 449 قبل، مطلب یہ ان کی وفات نہیں، ان کی پیدائش کے اعتبار سے یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ ان کی وفات 347 قبل مسیح ہوئی۔ یہ استاد تھے کس کے؟ سقراط کے۔ ان کا جو فلسفہ ہی علم و صداقت کا سر چشمہ ہے۔ انہوں نے کس پر بات کی؟ انہوں نے اپنی نظموں کو کیا کیا تھا؟ اور جلا دیا تھا۔ انہوں نے صداقت کے اوپر بات کی کہ علم جو ہے وہ صداقت کے راستے پر چلتا ہوا ہونا چاہیے۔ ان کے کچھ تصانیف ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اپولوجی، لیجز، کارمائٹس، یوتھائی فیرو، کروئٹ، ہیرمائس، فائٹو، سیمپوزیم، اوری پبلک، سافٹ اسٹیشن، پلیبس، ٹائمز اور لازے، یہ جو ہیں یہ ان کی تصنیف ہیں۔ کیونکہ یہ کیا تھے؟ یونان سے، مطلب ویسے وہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو ان کی جو تصنیفیں ان کے نام بھی کچھ اسی طرح کے ہیں۔ سافٹ اسٹیشن، پلیس بس، 10 ٹائمز اور لاز، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی تصنیف ہے۔ افلاطون کا میلان ابتدا میں شعر گوئی اور تمثیلی نگاری کی طرف تھا، بعد اس نے اپنے اشعار کو کیا کیا تھا؟ جلا دیا تھا۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ انہوں نے اپنی نظموں کو جلا دیا۔ افلاطون نے ریمی پبلک کے 10ویں باب میں اپنے نظریہ نقل کی وضاحت کی ہے اور میزا اور بڑھئی کی مثالیں دی ہیں۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کس کی مثالیں دی ہیں؟ تو انہوں نے میزا اور بڑھئی کی مثالیں دی تھیں۔ افلاطون نے نقل کا نظریہ پیش کیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کیا نظریہ پیش کیا ہے؟ انہوں نے نقل کا نظریہ دیا ہے۔ افلاطون ایک مثالی ریاست کا خواہشمند تھا۔ افلاطون نے شاعری کو ایک فضول کام سے تعبیر دیا ہے۔ ان کے مطابق شاعری انسانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرتا ہے، اچھائی اور برائی کو ایک پیمانے سے ناپتا ہے۔
افلاطون کے مطابق شاعر جذبات کے تابع ہوتا ہے نہ کہ افکار کی، اس لیے شاعر قابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا ہے۔ شاعری کے لیے وجد ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور وجدان شاعر کے قابو سے باہر ہے، اس لیے وہ ایک اچھا رہنما نہیں ہو سکتا۔ یہ شاعر کو کہہ رہے ہیں۔ شعر بغیر مستقبل مزاجی کا شکار ہوتے ہیں، کبھی پیغام پر بن جاتے ہیں اور کبھی پاگلوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ شعراؤں کے لیے انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے شاعری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ یہیں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے حصوں میں انہوں نے شاعری کو تقسیم کیا ہے۔ 3 حصوں میں انہوں نے شاعری کو تقسیم کیا۔ بیانیہ شاعری، ڈرامائی شاعری اور تیسری تھی رزمیہ شاعری۔ یہ ارسطو کے افلاطون کے متعلق بات تھی۔ اب ہم بات کریں گے ہمارے اگلے جو مغربی نقاد ہیں وہ ہیں ارسطو۔ ارسطو جو ہے وہ افلاطون کے کیا تھے؟ شاگرد تھا، ابھی ہم نے دیکھا تھا، لیکن شاعری اور ڈرامے کے بارے میں ان دونوں کی جو رائے تھی وہ کیا تھی؟ مختلف تھی۔ ان کی ولادت اسٹاکہولم میں 1384 قبل مسیح ہوئی۔ ان کے جو والد تھے نیگوموکس، یہ امبریس ثانی کے دوست اور محل خاص حکیم تھے، اس محل میں یہ حکیم تھے۔ ان کا داخلہ 17 سال کی عمر میں افلاطون کی اکیڈمی میں داخل ہوئے تھے اور ارسطو نے سکندر اعظم کو 6 سال تک تعلیم دی تھی۔ انہوں نے کس کو؟ انہوں نے سکندر کو بھی تعلیم دی ہے، یہ پوائنٹ یہاں پر نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ بوتیکا میں رزمیہ اور علمیہ شاعری پر انہوں نے بات کی ہے۔ بوتیکا جو ہے وہ ایک خاص تصنیف ہے جس کے حوالے سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے۔ ارسطو نے فارم کو ترجیح کی جان بتایا ہے۔ انہوں نے سالساز اور علمیہ یہ تو ہم نے دیکھ لیا، یعنی کہ تھیٹرز کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ اس کتاب میں 26 ابواب ہیں۔ یہ جو بوتیکا کتاب ہے اس میں کتنے؟ 26 ابواب ہیں اور بوتیکا کو 330 قبل مسیح میں لکھا گیا تھا۔ ارسطو کے نظریات سے جمالیات کو تقویت ملتی ہے۔ کتھا رس کا نظریہ ارسطو کی دین ہے، یہ بھی ان کی خاص اور اہم کتاب تھی۔ ارسطو نے ادب میں کلاسیکی کے یہ کیا تھے؟ حامی تھے اور یہ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی میں جیسے پلاٹ ہوتا ہے، کردار، مکالمہ، زبان، موسیقی، آرائش، اس کو مانتے ہیں۔ انہوں نے سب سے زیادہ ارسطو نے جو اولویت دی تھی وہ کس کو دی تھی؟ وہ دی ہے پلاٹ کو، یہ یاد رکھیے گا۔ ارسطو نے سب سے زیادہ اولویت کس کو دی ہے؟ پلاٹ کو۔ اور انہوں نے علمیہ کو تمام اصناف ادب کا کیا بتایا ہے؟ جوہر بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات تھی ارسطو سے متعلق۔ اب ہم دیکھیں گے لان جوئنس۔ لان جوئنس جو ہیں، ان کی جو لان جوئنس کی تنقید کی بنیاد موضوع عظمت اور ترفیع پر ہے۔ انہوں نے عظیم ادب کی 5 خصوصیات بتائی ہیں کہ جو عظیم ادب ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ اس میں عظمت خیال، شدت جذبات، ثنائے و بدائے کا بہتر استعمال، انتخاب الفاظ اور ترتیبی الفاظ، یہ 5 چیزیں جو ہیں انہوں نے کیا بتائی ہیں؟ لازمی اور ضروری قرار دی ہیں۔ لان جوئنس کے مطابق ادب کا زوال اخلاقی اور روحانی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ان کے جو نزدیک بات ہے تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے ہے۔ اچھے اور معیاری ادب کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ادب میں اعلیٰ بصارت اور جذبات پیدا کرنے کی قوت ہو۔ دوسرا یہ کہ ادب زبان و مکان کی قید سے آزاد ہو۔ صحیح بات ہے، جتنا سادہ اور آسان زبان میں ادب کو لکھا جائے گا وہ پڑھنے والے کے ذہن پر اتنا ہی اثر کرے گا اور وہ اتنا ہی اس کو سمجھ میں آئے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ادنی ذہنوں کی تخلیقات کو اعلیٰ اذہان کی تخلیقات پر فوقیت نہیں دی جا سکتی، چاہے ادبی ذہن کی تخلیقات بہتر کیوں نہ ہو، یہ ان کا ماننا تھا۔ اور یہ کہتے تھے
کہ مطلب یہ الفیت کے بارے میں لان جوائنس کی ان کی ایک کیا ہے تصنیف بھی ہے، اور یہ اصولوں کے بجائے ذوق شوق پر جذبے پر انہوں نے زیادہ زور دیا ہے۔ کس پر؟ ذوق شوق اور جذبے پر انہوں نے زیادہ زور دیا ہے۔ اور ان کی بات آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے 5 چیزیں ادب کے لیے ضروری بتائی ہیں۔ اب ہم یہاں بات کریں گے آئی اے ریچرڈس، یہ بھی مغربی نقاد تھے۔ آئی اے ریچرڈس نے اپنی کتاب سائنس اور شاعری میں اپنا نفسیاتی نظریہ قدر بہترین طریقے سے کیا کیا ہے، پیش کیا ہے۔ یہ جو ہیں آئی اے ریچرڈس نے زبان کے استعمال کے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک طویلی اور دوسرا جو ہے وہ ہے جذباتی۔ طویلی طریقہ افکار و اشیاء کا حوالہ پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جذباتی طریقے کا استعمال ان کے افکار و اشیاء سے جو جذبات پیدا ہوئے ہیں ان کو بروئے کار لایا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے شاعری کے لیے جذباتوں کو بھی اہمیت دی ہے۔ سائنس کو تو انہوں نے دی ہی ہے، سائنس میں کیا ہوتا ہے پریکٹیکل چیزوں کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جو ہے سامنے ہے، جو بات صحیح ہے، اگر پروف ہو رہی ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن انہوں نے شاعری کے لیے کس کو افکار و اشیاء اور جذبات کو بھی توجہ دی ہے۔ سائنس اور نثر کی زبان کو طویلی کہا جاتا ہے اور شاعری کی زبان کو جذباتی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سائنس اینڈ پوئٹری ریچرڈس ان کی کیا ہے تصنیف ہے، یہ جو ہے نا سائنس اور شاعری یہ ان کی خاص تصنیف ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم یہاں پر بات کریں گے میتھیو آرنولڈ کے متعلق۔ ان کی ولادت 24 ستمبر 1822 میں لہم میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 15 اپریل 1888 کو لیورپول میں ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام تھامس آرنولڈ تھا، اور ان کی مادری جو علمی تھی وہ تھی آکسفورڈ یونیورسٹی۔ پیشہ جو تھا ان کا کیا تھا، شاعری، یہ نقاد بھی تھے اور استاد تھے۔ ان کی تہذیب و ثقافت، رسم الروایت اور کلاسیکیت کا پاسدار تھا۔ اس سلسلے میں اس نے جن مباحث پر روشنی ڈالی ہے وہ قابل مطالعہ ہیں۔ آرنولڈ نے رومانیت سے پیدا ہونے والے انتشار کو ختم کیا، اور قاری اور تخلیق کار کو قریب کرنے کی کیا کی ہے کوشش کی ہے، کہ جو نقاد ہے، جو تخلیق کار ہے، جو تنقید کر رہا ہے، ان دونوں کو کیا کرا ہے قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔ کسی قوم کی عظمت کا راز ترقی میں پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رومانیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کس کا ماننا تھا؟ میتھیو آرنولڈ کا ہی ماننا تھا۔ انہوں نے کلاسیکیت، تہذیب و ثقافت کی بنیادی ستونوں کو کیا کیا ہے مضبوط کیا ہے، اور اس پر زور دیا ہے۔ آرنولڈ نے نودور دتوں اور مادہ پرستوں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جیسے کئی جو شعراء ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی کسی اس پر تنقید کرتے ہیں، تو ویسے ہی انہوں نے بھی ان کی جو تنقید تھی اس کے یہ 2 موضوعات رہے ہیں۔ اس نے ادب کو صرف تخلیق کار سے ہی نہیں جوڑا، بلکہ وہ ادب کو سارے معاشرے سے مماثلت دی ہے، سارے ادب سے جوڑ کر انہوں نے کام کیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے یہاں پر کس کے متعلق، ٹی ایس ایلیٹ، یہ بھی مغربی کیا ہے نقاد۔ ان کی ولادت سینٹ لوئس میں ہوئی۔ ہجرت 1914 عیسوی میں انگلستان کو انہوں نے ہجرت کی۔ ان کی تعلیم ہارورڈ یونیورسٹی میں انہوں نے حاصل کی تھی۔ ان کی تصنیف میں آفٹر سٹرنچ گارڈ، دی ایٹیا آف کرسچین سوسائٹی، دی یوز آف پوئٹری اینڈ آف کرٹیسزم۔ ایلیٹ کے مضمونی روایت اور انفرادی صلاحیت نے ادب کو دنگ کر دیا تھا۔ رسوم و روایت، تہذیب، ثقافت، اخلاق و اقدار پر ایلیٹ نے بہت کچھ لکھا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ ان کی جو شاعری ہے اس میں شعور کے عمل کو داخل کیا گیا ہے، یعنی کہ سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت کو۔ ان کی جو شاعری ہے اس کو شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار بتایا گیا ہے۔ ایلیٹ کی ان کی ایک معروضی تلازمہ آبجیکٹو کولیکٹیو کا تصور بھی انہوں نے کیا کیا ہے پیش کیا ہے۔ ایلیٹ نے رومانی تنقید
کی تردیس میں معذوراتی تلازمہ کا نظریہ پیش کیا ہے۔ شاعری کی 3 آوازیں ایلیٹ کا مشہور مضمون ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ پہلی آواز ہے جس میں شاعر خود سے بات کرتا ہے، دوسری آواز جس میں شاعر سامعین سے بات کرتا ہے یا خطابیہ شاعری ہوتی ہے، تیسری آواز میں شاعر ڈرامائی کردار بن کر ان کے ذریعے بات کرتا ہے۔ ایلیٹ کہتا ہے کہ سیاست میں شاہ پسند، مذہب میں کھیت و لاگ اور ادب میں کلاسیکیت کا قائل ہوں۔ یہ ان کے کیا تھے؟ یہ ان کا نظریہ تھا۔ تو یہاں پر آج ہم نے بات کی کس کے متعلق؟ جتنے بھی مغربی نقاد تھے ان کے متعلق ہم نے بات کی۔ اس سے پہلے والی جو کلاس تھی اس میں ہم نے مشرقی جو نقاد تھے ان کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کے علاوہ فرائڈ بھی ہیں، انہوں نے تحلیل نفس کا نظریہ پیش کیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ انسانی زندگی میں شعور سے زیادہ لاشعور ضرور ہے۔ ہم نے جو مغربی نقاد ہیں آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ کس نے ان 3 اس کا نظریہ دیا تھا، شعور، تحت شعور اور لاشعور۔ اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کنٹینیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ کس نے اس کا نظریہ دیا ہے۔ اس کا نظریہ کس نے؟ فرائڈ نے انسانی ذہن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ کس نے؟ سگمنڈ فرائڈ نے، اور انہوں نے ہی اس کا نظریہ دیا تھا کس کا؟ شعور، لاشعور اور تحت شعور۔ تو یہ آج ہم نے یہاں پر بات کی کس کے متعلق؟ مغربی تنقید اور مشرقی تنقید، یہ ہم دونوں یہاں پر کور کر چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے آنے والے امتحان میں ان سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ اب ہم آپ سے نیو کلاس میں ملیں گے تنقید کے نیو ٹاپک کے ساتھ۔ شکریہ۔